من سب نبی فاقتلوہ، بس یہی ہے، اس کا سر تن سے جدا اور کوئی سزا نہیں ہے۔ پیغمبر کے گستاخ کی سزا من سب نبی فاقتلوہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، اور رسول اللہ نے خود کروائے ہیں۔ اس ابو رافع کی طرف قافلہ بھیج دیا چند بندوں کا، اور یہ بڑے ایک مضبوط قلعے میں بند ہوتا تھا، بڑی سکیم لڑائی گئی۔ حضرت عبداللہ نے دروازے پر، قلعے کے دروازے پر، جس وقت قلعے کے دروازے بند ہوتے تھے نا، تو قلعے کے جس وقت دروازے بند ہوتے تھے اور تالے لگتے تھے، ابو رافع اس وقت نا دروازے کے باہر تھوڑا ایک سائڈ پر ہو کر یوں اس انداز سے بیٹھ گئے کہ جیسے کوئی پیخانہ پیشاب کرنے کے لیے، کوئی حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے کوئی بیٹھا ہو کپڑا اوپر لے کر۔ اور اس جو چوکی دار تھا اس نے سمجھا کہ یہ بندہ تو اپنا ہے جو باہر رہ گیا ہے، اس نے کہا جلدی جلدی آ جاؤ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ بڑی سکیم لڑائی۔ حضرت عبداللہ نے سبحان اللہ، واہ اللہ تیری شان، کیسا دماغ دیا تھا تو نے میرے پیغمبر کے ساتھیوں کو، اور کیسا حوصلہ دیا تھا پیغمبر کے ساتھیوں کو، اور کیسی سکیمیں عطا فرمائی۔ ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ دروازے پہ بیٹھ گئے، ایک سائڈ پہ ہو کر نا کپڑا یوں لیا جیسے کوئی بندہ اپنی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہو، اور چوکیدار نے، دربان نے فوراً آواز دی اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جاؤ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ اندر چلے گئے، فوراً اٹھے، دوڑ کے اندر چلے گئے اور گل مل گئے۔ لوگ زیادہ تھے نا اس کے اندر، قلعے کے اندر معصور تھے، بند کر دیتے تھے اپنے آپ کو ابو رافع کی وجہ سے۔ تو بہرحال جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، سب سو گئے، اندھیری رات جب ہو گئی، خوب رات کی تاریکی چھا گئی، ابو رافع ایک دروازہ، اور پھر مزے کی بات کہ چابیاں بھی ابو رافع کے ہاتھ میں لگ گئیں، قلعے کی ساری چابیاں بھی ابو رافع کے ہاتھ میں لگ گئیں۔ ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے جو صحابی حضرت عبداللہ گئے تھے ان کے ہاتھ میں لگ گئے۔ حضرت عبداللہ نے چابیاں بھی ساری کنٹرول میں کر لی، اور آہستہ آہستہ رات کے اندر ابو رافع کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت اندر جا کر چھپ کر سویا ہوا تھا، اندر جا کر اپنے بچوں میں سویا ہوا تھا۔ اب رات کی تاریکی کی وجہ سے ابو رافع کو پہچاننا بھی حضرت عبداللہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ جناب عبداللہ نے آواز دی ابو رافع، تاریکی میں ابو رافع، ابے کون؟ عربی میں اس نے پوچھا کون ہے؟ میں ہی ہوں، خود ہوں۔ اس طرح کر کے کچھ مکالمہ کیا مختصر، اور آواز کو پہچان لیا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ کمرے کے جہاں سے آواز آئی اس طرف چل پڑے اور ابو رافع کو جا کر تلوار کے بار سے ڈھیر کر دیا۔ دوبارہ پھر آواز دی ابو رافع، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا غارت ہو جائے تو مجھ پر تلوار سے حملہ ہو گیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حملہ کرنے والا کون ہے اور آواز دینے والا کون ہے، جبکہ حملہ کرنے والے بھی وہی ہیں اور آواز دینے والے بھی وہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے دوبارہ آواز دی، اس کی پھر آواز آئی، تو پھر اسی سمت پر جا کر دوبارہ وار کیا، اور جب دیکھا نا وہاں سے ہٹے نہیں، دلیری دیکھیں، ہمت دیکھیں، جرأت دیکھیں، میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کا تقاضا دیکھیں، اور اندازہ کریں کہ کتنی محبت ہے رسول اللہ کی، اپنی جان کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے ابو رافع کو جب دیکھا کہ اب ڈھیر ہو چکا ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، اطمینان کے لیے سیدھی تلوار پکڑی اور اس کے سینے کے اندر گھونپ کر زمین تک پہنچا دی، اور جب مکمل یقین ہو گیا کہ یہ مر چکا ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے، ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور دروازے پر پہنچ گئے، آہستہ آہستہ کر کے آخری دروازہ کھولا، سارے مردار ہوئے پڑے تھے، سب سوئے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پورا ساتھ دیا حضرت عبداللہ کا، اور جناب ان کے سوئے حضرت عبداللہ دروازے سے باہر نکلے، اپنے ساتھیوں کو آواز دی، اور اپنی ٹانگ جو ہے اوپر سے جب چھلانگ لگانے لگے نا، ایک جگہ سے سیڑھیوں سے اترنے لگے، محسوس کیا کہ زمین آ گئی ہے، لیکن زمین نہیں تھی، کچھ فاصلہ زیادہ تھا، نیچے چھلانگ لگا دی، وہاں سے نیچے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی پنڈلی کے اندر سے، پنڈلی کے ساتھ ٹانگ ٹوٹی۔ میرے بھائیو جب پنڈلی کی جگہ سے ٹانگ ٹوٹی، دلیری دیکھے، اپنی ہی پگڑی اتاری، ٹانگ پر باندھی حضرت عبداللہ نے، اور باہر آئے اور ساتھیوں کو آواز دی، دو ساتھیوں نے اٹھایا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری دی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جس مشن پر لگایا تھا اللہ نے ہمیں اس مشن میں کامیاب کر دیا ہے، اور ہم نے ابو رافع کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہی اندر گیا تھا، اسی نے قتل کیا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے ہی قتل کیا، اوپر سے گرا ہوں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ توجہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے، مدنی کریم علیہ السلام نے اسی وقت اپنا لعاب نکالا، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا اور جناب عبداللہ کی پنڈلی پر لگا دیا۔ حضرت عبداللہ کی پنڈلی پر اپنے منہ مبارک سے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکال کے
حضرت عبداللہ کی پنڈلی پہ لگایا. یقین مانے جس وقت لعاب لگا اسی وقت میرے پیارے عبداللہ کی ٹانگ کو اللہ نے شفایاب کر دیا.